بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھ رہے ہیں، مگر ان کا جو لائف سٹائل تھا اس کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں. ہم سیرہ بھی پڑھتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی بہت سی چیزوں سے ہمیں جو ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، جو خاص طور پر جو ان کی پرسنل لائف ہے، ان کے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے، مختصر دن بھر میں وہ کیا کرتے ہیں اپنے گھر میں اور گھر سے باہر جاتے ہیں، اور مطلب سارا کچھ ان کا جو دن بھر کے ہمارے ایک روزانہ کے معمولات کے جو کام ہوتے ہیں، اور رات تک ان کی کیا مصروفیات رہتی ہیں اور اس میں وہ کیا عمل کرتے ہیں. کھانا ان کا بہت سادہ، بہت سمپل، کھانے میں جو چیزیں ہیں وہ بہت سادہ، اور اس میں یعنی روٹی آپ اگر کھا رہے ہیں تو کبھی گندم کی روٹی نہیں کھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ کبھی میدے کی روٹی کھائی، ہمیشہ جو کی روٹی کھائی. پانی تازہ پیتے تھے لیکن ایک رات رکھ کے پیتے تھے، مٹکے میں ہوتا یا چمڑے کی مشک میں ہوتا تو اس میں وہ فلٹر ہو جاتا تھا پانی، یعنی تازہ جیسے کنویں سے بھر کے لایا گیا تو ایک رات وہ رکھا رہنے دیا جاتا تاکہ وہ فلٹر ہو جائے، اس کے بھاری اجزاء بیٹھ جائیں، اس کے اندر جذب ہو جائیں، فلٹر ہو کے لائٹ ہو جاتا اور پھر وہ صبح سے پینا شروع کرتے. اسی طرح آپ کے ڈرنکس جو تھے، ہمارے ڈرنکس بہت مختلف ہیں، پیپسی، کولا اور سافٹ ڈرنکس ہیں، اور شربت اور میٹھے اور چینی سے بھرپور اور جوسیز، اور اس کے اندر پھر پریزرویٹیوز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشروبات ہیں اس میں نبیذ کا ذکر آتا ہے، اور وہ بنتی تھی منقع ریزنز جس کو آپ کہتے ہیں، کشمش کو پانی میں ڈپ کر دیا جاتا، رکھ دیا جاتا شام کے وقت، اور وہ ساری رات اس میں ڈوبا رہتا، اور پھر صبح میں اس کو نتھار کے پی لیتے ہیں. تو وہ ہلکا میٹھا مشروب ہوتا، کبھی وہ چھہارے سے بنا لیا جاتا، کبھی وہ کشمش سے بنا لیا جاتا. تو ایسے ان کے ڈرنکس تھے. پھر اسی طرح روٹی ان کی جو کی ہوتی، روٹی کے ساتھ اگر سالن ہوتا تو شوق سے کھا لیتے، اور اگر سالن نہ ہوتا تو جیسے ایک دفعہ آپ اپنے گھر تشریف لائے تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا کچھ کھانے کو ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آج سالن نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا کچھ اور ہے، تو انہوں نے کہا کہ سرکہ ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں سرکہ بہت اچھا سالن ہے، سرکہ بہت اچھا سالن ہے، اور آپ نے سرکے سے روٹی کھا لی. اسی طرح کبھی آپ کھجور سے روٹی کھا لیتے ہیں، کبھی آپ کسی بھی پھل سے روٹی کھا لیتے ہیں. اور ہم لوگوں کو جب تک 1 2 یا 3 سالن یا اتنی ویرائٹی نہ ہو تو ہمیں کھانا، اور اس میں بھی پسند نہیں آ رہا تو اس پر بھی شکر ادا نہیں کرتے. اور اس فریج میں دہی، شہد اور نہ جانے کیا کیا، دودھ، سب کچھ پڑا ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کچھ کھانے کو نہیں ہے. اور پھل کے ساتھ کھانا تو ہمیں بہت ہی انوکھا لگتا ہے کہ شاید پھل کے ساتھ کھانا کوئی عجیب بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے مجھے انسپائریشن ہوئی کہ میں خود اپنی زندگی میں بھی ان کو آزماؤں. الحمدللہ جب سے میں نے یہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ نے کبھی گندم کی روٹی نہیں کھائی تو میں نے بھی گندم کی روٹی چھوڑ دی، صرف سنت سمجھ کے. اور اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا. جب مجھے مینوپاز شروع ہوا 50 ایئرس میں، تو میں نے فیل کیا کہ میرا جسم جو ہے نا بھاری ہونا شروع ہو رہا ہے. تو لیکن جب قدرتی طور پر میں اس وقت جو کی روٹی شروع کر دی تھی، میں نے دیکھا کہ جس وقت تک میں نے گندم کی روٹی کھائی تو میں بلکی ہوتی جا رہی تھی. جس دن سے جو کی روٹی کھانا شروع کی، خود بخود جسم جو ہے وہ مناسب ہونا شروع ہو گیا، وہ پھولا پن جو ہے وہ ختم ہو گیا، بغیر کسی علاج کے، بغیر کسی دوا کے. اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں، جیسے سرکے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا سالن. نہیں صرف سالن ہی نہیں، اس میں اور بھی بے شمار فائدے ہیں. اس وقت ان سب چیزوں پر ریسرچ ہو چکی ہے، سائنس نے بہت ریسرچ کی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکہ جو ہے وہ اپنے اندر بہت زبردست کوالٹیز رکھتا ہے، کسی بھی انفیکشن کا بہت اچھا علاج ہے. جیسے پاؤں کے نیلز ہیں، نیلز میں جیسے انگروئنگ وہ جو انفیکشن ہو جاتے ہیں، اور ایسے پس اور پھوڑے جن کو ٹھیک کرنا کسی بھی اینٹی بایوٹک سے ممکن نہیں ہوتا، تو اس کو اگر آپ سرکے کی پٹی لگا دیں تو وہ انفیکشن 2 سے 3 مرتبہ کے استعمال سے وہ ریموو ہو جاتا ہے. وہ ناخن ایک دم سے اس کی سویلنگ اتر جاتی. ورموں کے لیے بہت اچھا ہے. معدے کے اندر السر ہیں، آنتوں میں سویلنگ ہے، السر ہے، السریشن ہے، ٹاکسنز ہیں. جیسے کچن کا جو ڈرین ہوتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں جب کبھی ہم گوشت دھوتے ہیں یا کوئی سالن والے برتن ہیں، چکنائی دھلتی ہے، آہستہ آہستہ وہ بلاک ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہمارا بھی جو سسٹم ہے کھانے پینے کا، جب ہم
رنگ برنگی چیزیں، کبھی تلی ہوئی چیز کھاتے ہیں، اوپر سے ٹھنڈا جوس پی رہے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں ساتھ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، تو اس بے احتیاطی سے ہمارے بھی بعض اوقات آپ دیکھیں قبض ہو جاتی ہے، اندر سے بلاکیج ہونے لگتی ہے، اور پھر بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ فنگس ہو گئی اندر، یا بہت سے چیزیں جو ہے اندر جا کے جم جاتی ہیں، اس سے اوبیسٹی بھی شروع ہو جاتی ہے، اس سے اور بھی کئی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا حل سرکے کے اندر موجود ہے. آپ اپنے ٹاکسنس کو ریموو کرنے کے لیے، ابھی تو امریکہ میں اس کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے، جرمنی میں، یو کے میں، کہ سرکہ جو ہے باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے بڑی اچھی دوا ہے. اور یہ سرکہ وائٹ سرکہ نہیں ہے خدا نخواستہ. سفید سرکہ تو بیسیکلی کلینر ہے، یعنی پھل اگر آپ نے دھونے ہیں یا سبزی دھونی ہے، آپ کے ہاں عام طور پر دیکھیں باہر کے ملکوں میں پھلوں کے اوپر ویکس لگی ہوئی آتی ہے. اس ویکس کے ساتھ پھل کبھی چھلکے کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے. اس ویکس کو اتارنے کا سب سے اچھا سورس سرکہ ہے. سرکے اور پانی کو ملا کے اس کے اندر تھوڑی دیر ڈپ کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے صاف کریں تو ویکس اتر جاتی ہے. پھر آپ وہ پھل چھلکے کے ساتھ کھا سکتے ہیں. ادروائز وہ ویکس والا پھل جب آپ کھائیں گے تو اس کے اپنا نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں. تو جیسے ہماری باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے سرکہ، یعنی انر سائڈ سے، ایسے ہی آؤٹ سائڈ سے ہماری اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے. سر میں اگر جوئیں ہیں تو اس کو اگر آپ سرکہ اور شہد ملا کر سر میں لگائے، ڈینڈرف بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جوئیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، بال بھی بڑے خوبصورت اور لمبے اور چمکدار ہو جاتے ہیں. اسی طرح منہ کے اندر اگر پائیوریا ہے، دانتوں میں پس پڑ رہی ہے اور مسوڑوں میں، یا کوئی بھی انفیکشن ایسا جو آپ سمجھتے ہیں انفلیمیشن اور انفیکشن مکس ہو جہاں پر، وہاں سرکہ اپلائی کریں ڈائریکٹ. یہ انگوری سرکہ ہے بیسیکلی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سالن ہے. یہ وہی سرکہ ہے جس کے اندر سٹرک ایسڈ نہ ہو. جس سرکے میں سٹرک ایسڈ پایا جائے اس کا استعمال نہ کریں، اور خاص طور پر تحقیق کر کے لیں کہ کہیں اس کے اندر سٹرک ایسڈ تو نہیں. جو مینول طریقے سے بنا ہوا سرکہ ہے، جو ہمیشہ سے بنا چلا آ رہا ہے، وہی سرکہ استعمال کریں اور انگوری کریں. ایپل سائڈر ونیگر سے رسول اللہ کی سنت کو ذرا اس میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایپل سائڈر ونیگر کی بجائے اگر آپ گریپ ونیگر استعمال کریں اور وہ بھی وداؤٹ سٹرک ایسڈ، تو وہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، ورنہ الٹا اثر ہو سکتا ہے. اور اسی طرح جو سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ روٹی کھاتے تھے، کوئی بیمار اگر ہو جاتا تو اس کو ریکمینڈ کرتے تھے تلبینہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی مریض ہوتا، کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ بنانے کا حکم دیتے. ہمارے گھر جو کی ہانڈی چڑھ جاتی، اور جب تک کہ دو رخ سامنے نہ آ جاتے، یا موت یا شفا، یعنی یا تو مریض اچھا ہو جاتا یا پھر اگر اللہ کو پیارا ہونا تو پیارا، یعنی مرتے دم تک تلبینہ کی تاکید کرتے. تلبینہ بھی جو سے بنتا ہے اور یہ ہول بارلے سے بنتا ہے. اصل میں اوٹس اور بارلے دو نام آپ سنتے ہیں جو کے. بارلے جو ہے وہ چھلکے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو، یعنی چھلکے کے ساتھ ہو تو بارلے کہلاتا ہے، چھلکے کے بغیر ہو تو اوٹس کہلاتا ہے. تو چھلکے کے ساتھ اس کی افادیت زیادہ ہے بنسبت چھلکا اترنے کے. اس سے جو کی روٹی بھی آپ بنا سکتے ہیں آٹا کر کے، دلیا بنا کے دلیا بھی بنا سکتے ہیں. دلیے کے ساتھ اس کو گوشت کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے، دودھ اور پانی کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے. ایک اور قسم ہے تلبینہ، یہ میں آپ کو سیمپل کے طور پر لے کر آئی ہوں. یہ ایک، اس کے بنانے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ دانے دار بھی ہے، نہ اس کو بہت زیادہ پکانا پڑتا ہے اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ جو ہے، یعنی زیادہ کوکنگ، دلیا جو ہے نا اس میں کوکنگ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ آگ پہ رہ کے اس کی نیوٹریشن ویلیو تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے اگر پکائیں، یہ یعنی جو مسنون طریقہ جو اس وقت بھی مدینہ اور سعودیہ میں رائج ہے، اس کو نمکین بھی بناتے ہیں گرم پانی کے ساتھ، یخنی کے ساتھ، اور اس کو دودھ کے ساتھ بنایا جاتا ہے. مریض کو دونوں طرح سے دیا جاتا ہے. زیادہ تر جو آتا ہے حدیث میں اس کا ذکر کہ دودھ اور پانی مکس کر کے اس کو اس کے اندر ملا لیا جائے. یعنی فرض کریں آدھا گلاس پانی اور آدھا گلاس دودھ، ٹوٹل 1 گلاس ہو گیا. اس میں اس کے 2 ٹیبل سپون اگر ملا دیے جائیں، پہلے مکس کر لیں، کیونکہ پاؤڈر فارم میں کوئی چیز ہو تو وہ پانی میں اگر آگ پہ ڈائریکٹ رکھیں گے تو گٹھلی بن جاتی ہے. اس کو پہلے حل کر لیں، پھر اس کو پانی میں پکائیں اور 10 سے 15 منٹ پکنے میں یہ تیار ہو جاتا ہے. اور جب یہ پک جائے تو اس کو بول میں پہلے نکال لیں، قدرے اس کی گرمائش کم ہو جائے تو پھر اس میں شہد ڈال کے کھاتے وقت شہد شامل کریں. اور لوک وارم کھائیں تو اس کے فائدے زیادہ ہیں. اگر بہت ٹھنڈا کر کے کھائیں گے تو اس کا وہ اتنی افادیت نہیں رہتی جتنے کہ لوک وارم کی ہے، اسپیشلی مریضوں کے لیے. اگر کسی کو سینے کی جلن ہے یا السر وغیرہ ہے تو گرمی کے موسم میں ٹھنڈا کھایا جا سکتا ہے، مگر فریج کا ٹھنڈا نہیں. ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ یہ
مریض کے دل کے بوجھ کو اور غم کو بھی دور کر دیتا ہے. تو گویا ڈپریشن کے لیے بھی یہ بڑا اچھا علاج ہے. کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یا ان کے آس پاس میں کوئی فوت ہو جاتا تو تلبینہ ہی بنایا جاتا ان کے غم کو دور کرنے کے لیے. اور یہ جو ہے یہ بھی بارلے سے ہی بنا ہوا ہے اور اس کو جو ہے چھوٹے بچوں کی بڑی اچھی غذا ہے. انفینٹس کی جیسے 4 سے 5 مہینے میں غذا شروع کرتے ہیں تو ایسے بچوں کو دودھ پانی میں مکس کر کے تھوڑی مقدار میں دینا شروع کریں. سیریلیک کی بجائے اس کو دیں. ایسے بچوں میں نے دیکھا ہے, میں نے میرے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کو ہم نے شروع کرایا تو جن بچوں کو یہ دیا گیا ہے وہ بچے ہائپر نہیں ہیں, بڑے کول اینڈ کام اور یعنی فوکسڈ ہیں. اور جن بچوں نے یہ نہیں کھایا وہ تھوڑے ہائپر ہیں, یعنی فرق پتہ چلتا ہے, مزاج میں بھی فرق آتا ہے. اسی طرح ایک چیز ہے قسط الہندی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ علاج میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم حجامہ اور قسط الہندی سے علاج کرو کہ اس میں بڑی شفا ہے. حجامہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے, یہاں رہ کے کپنگ جس کو کہا جاتا ہے وہ تو سب آپ جو کہ یہاں رہتے ہیں یہاں پر ہوتا بھی ہے, اس میں بہت شفا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کے پاس سے جب کوئی گروہ فرشتوں کا گزرتا تو وہ کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو حجامہ کا حکم دے کہ اس میں اللہ نے بہت شفا رکھی. آپ دیکھتے ہیں کہ حجامہ جو ہے وہ بیسیکلی اسکن پہ کپس لگائے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ جو کٹ والا حجامہ ہے یہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. چائنیز جو ہیں وہ کٹ نہیں لگاتے, اس کو ویٹ حجامہ کہا جاتا ہے اور وہ ڈرائی حجامہ کرتے ہیں. لیکن ڈرائی حجامہ کا وہ ایفیکٹ نہیں ہے جو کہ کٹ والے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ کے کٹ میں شفا ہے. اس سے جو ہماری باڈی سے ٹاکسنز ریلیز ہوتے ہیں ڈائریکٹ تو فوری شفا محسوس ہوتی ہے. سر میں درد ہو, جسم میں کہیں درد ہے, کمر میں درد ہے, شیٹک پین ہے, فروزن شولڈر ہے, فوری تکلیف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ویسے بھی اب تو اس کے بارے میں چائنیز نے اتنی ریسرچ کر کے اس کے جو پوائنٹس بنائے ہیں اس میں آلموسٹ ہر بیماری کا علاج انہوں نے نکال لیا اس کے اندر. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.